پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انداز بیان نہیں بدلا، بیان نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، پالیسی نہیں بدلی اور اندرونی طور پر بدترین تلاطم کا شکار ہوئی ہے اس وقت یہ جماعت۔ ان کے عہدیداران استعفے دے رہے ہیں اور نئے عہدوں کے لیے ایک جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ برابر میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس فساد کو اور فتنے کو حکومت کی نظر میں جو روکنے کا طریقہ ہے ایک تو خیبر پختونخوا میں اب گورنر راج لگائیں اور اس پارٹی کو بین کریں۔ ذرا عادل اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا۔ اس وقت ناظرین ویسے آپ ایک تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جس کے اندر علی مین گنڈا پور کھڑے ہیں اور ساتھ عمر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور مانسیرا میں ہے، اور ذرا باڈی لینگویج بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں کارکن جو ہیں شہید ہوئے۔ کم بیک گورنر راج پی ٹی آئی بیننگ، یور ٹیک؟ طاہر صاحب میرے خیال میں آئی ایم اے ڈیموکریٹ، میرے خیال میں یہ دونوں جو ہیں اسپیشلی اگر بین کی بات کریں نا، بین ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں۔ نیپ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی۔ اسی پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی پر بھی پابندی لگائی تھی۔ پابندی حل نہیں ہے، لیکن کیا ریاست کے پاس اور کوئی چوائس چھوڑی ہے پی ٹی آئی نے؟ جو پچھلے 2 سالوں سے ان کا طرز سیاست رہا ہے کہ اٹس مائی وے اور ہائی وے، مطلب آپ اپنے اصولی موقف کو خود ہی پری کنڈیشن کر رہے ہیں کہ یار موقف تو میرا یہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈی چوک میں اگر فرض کریں 20,000 بندہ ہے جنہوں نے جو 7 لاشیں گرا کے آئے ہیں، اس کے بعد they could have done anything، تو ریاست کیا ستو پی کی سوتی رہے پھر؟ مطلب there is a point that I'm trying to make۔ اب تو ڈی چوک اور اس ہنگامے سے آگے کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں دیکھیں بین ابھی پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کو جتنا نقصان بشرا بی بی نے پہنچا دیا ہے اتنا نقصان پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون مل کر نہیں پہنچائے۔ اس وقت وہ پارٹی اٹھنے کے قابل نہیں رہی، آپس میں انفائٹنگ جو شروع ہو چکی ہے، تو بین میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات کرن، ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو ایک بڑا آرگومنٹ ہو رہا تھا، پی ایم ایل این کے اندر یہ آرگومنٹ ہو رہا تھا جی کہ آپ ان کو اپنے وزن پر، حقیقت پر گرنے دیں، آپ کو سپورٹ ودراؤ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ حکومت سے نکلے تو پھر ان کا ستارہ کیسے بلند ہوتا چلا گیا۔ اب ایز ہی سیز بہت مشکل حالات میں ہیں، اب تو وہ چاہیں گے کہ گورنر راج لگے، اب تو وہ چاہیں گے کہ وہ بین ہو۔ وکٹم ہوڈ بڑا ان کے لیے زبردست ہو جائے گا جی، ہمیں طاقت سے نکال دیا، دیکھیں، اور پٹھان کارڈ بھی کھیلیں گے، وکٹم کارڈ بھی کھیلیں گے، بین کارڈ بھی کھیلیں گے۔ دل صاحب اور کوئی آپشن پھر کیا بچتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک لذت بن چکی ہے۔ ہمیشہ عمران خان صاحب کے لیے بات یہ کی گئی کہ ان کو اپوزیشن کی پالیٹکس بہت اچھی آتی ہے، سڑک سیاست ان سے زیادہ بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اور خان صاحب کے لیے آج تک جتنا سنا ہے وہ انانیت والے اور وہ خود پسند اتنے انسان ہیں کہ ان کو یہ چیز اتنی بھا گئی ہے کہ وہ ہر 1-1.5 مہینے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ اسی طرح سے کارکنوں کو نکالا جائے اور کسی طرح کی کوئی مٹبھیڑ کی جائے اور پھر خبروں کی زینت بنا جائے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم 2 دن بعد بھی اسی معاملے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو ڈسکس کریں۔ لیکن ان کے اگر ان کی تمام جو پالیسی ہے اس نے پی ٹی آئی کو ادھیڑا بھی ہے، تو ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر کار فرما ہے تو کار فرما رہنے دیجیے ان کو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے کینسر کا یا کوئی سنگین بیماری کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، آپ کی طبیعت میں بہتری کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ دے دیا جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی بیسکلی وہ مریض تھی اور پی ٹی آئی کو یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے تو آپ کی طبیعت میں بہتری آتی، لیکن ہوا کیا کہ پی ٹی آئی بد پریزی کرتی گئی اور آج وہ اس حالت میں آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے بیننگ ایک نیا نیریٹو دے گا پی ٹی آئی کو۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ وکٹم ہوڈ جیسے آپ نے کہا تھا اس میں وہ زیادہ امپیکٹ کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الطاف حسین کے خلاف 2016 میں آپریشن ہوا تھا تو ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ان کی پارٹی نے جب بھوک ہڑتال کی تھی ان کے آپریشن سے پہلے، تو ان کے خلاف جو سمپتھی تھی وہ ان کے لیے سمپتھی وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو یہ ملے گا۔ اور جو عمران خان کا نیوکلیر آپشن تھا وہ تھا اسٹریٹ پاور، وہ نیوکلیر آپشن اپنے ایکسرسائز کر چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، پارٹی ان کی ڈس ارے میں ہے، ان کی جو ہے وہ بہنوں اور ان کی وائف کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ان فائٹنگ ہے، پنجاب کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اگر اس سب صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ کچھ ایسا کرتی ہے تو اس سے آئی تھنک پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ بٹ صرف میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سٹیٹ میرے پاس ابھی بھی آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پی نے ابھی سٹیٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے تقریباً اپنے 10 حلقوں کے جو ہے وہ لسٹ جاری کی ہے جہاں سے لوگ نے پروٹیسٹ میں آئے تھے اور وہ مسنگ ہیں یا اریسٹ ہوئے ہیں۔ 10 حلقوں میں صرف 80 لوگ ہیں جن کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے، 80 میں سے 35 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، 45 مسنگ ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سٹیٹس ہیں۔ تو جو باتیں ہو رہی ہیں 278 کی، پی ٹی آئی کے پاس اب
اس میں ایک بندے کی بھی ڈیتھ کا ذکر نہیں کیا ہوا. ذرا اس کو واپس آئے گا. وکٹم ہوڈ کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیل کرتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف تو جیتتے ہوئے بھی اپنا وکٹم ہوڈ کارڈ ہی پلے کرتی ہے. اس وقت کابینہ کی طرف سے کہنا جی کہ ہم کے پی کو ایڈریس کریں اور گورنر راج لگا دیں, یور ٹیک؟ یہ قانونی سوال نہیں ہے, یہ سیاسی سوال ہے. قانونی اعتبار سے وہ تمام شرائط پوری کرتی ہے پی ٹی آئی کہ اس پہ پابندی بھی لگنی چاہیے, گورنر راج بھی لگنا چاہیے. یہ آرٹیکل کی ذرا شکن دکھا دیں. آرٹیکل 234 1A آپ پڑھ لیں. صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید میں جب وہ سمجھیں کہ صوبے کے اندر ریاستی آئینی مشینری مفلوج ہو چکی ہے تو وہ نافذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو کہ ہے, خود ان کے لوگ خود کہتے ہیں, دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ 2/3 صوبے پر رات کو تو طالبان کا دہشت گردوں کا قبضہ ہوتا ہے جن کو خان صاحب لے کر آئے تھے. جو وہاں پر صورتحال ہے کہ 8 مہینے میں کوئی کم از کم 3 دفعہ تو صوبے کی تمام انتظامی مشینری لا کر وہ اسلام آباد پہ اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہے. 9 مئی سے لے کر تمام چیزیں جو دیکھ لیں, یہ کام عوامی نیشنل پارٹی یا جو سابق جو نیب تھی اس نے بھی نہیں کیا جس طریقے سے 9 مئی کو کیا. بٹ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہر قانون کے پیچھے پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی تو ہوتی ہے. یہی میں کہا تھا کہ سیاسی سوال ہے کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز اس وقت خیبر پختونخوا میں ریاست کے ساتھ کون سی جماعت کھڑی ہے. کوئی موبلائزیشن کی ہے, مولانا, ANP, PTM, تو آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا. تو ایسے میں بغیر موبلائزیشن کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیے بغیر کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے ساری وسائل استعمال کر رہے ہیں پچھلے 8 مہینے میں, بغیر موبلائزیشن کے اگر آپ کوئی حرکت کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. ہم نے یہ بھی میں طلب صاحب دیکھیں, گورنر رول کی بات ہو رہی ہے اور پختونخوا کی بات ہو رہی ہے نا. ایک دیکھیں آبادی ہے 4 کروڑ, ووٹر ہیں 2.5 کروڑ, پی ٹی آئی کو ملے 37 لاکھ. کتنے آپ خود اب اندازہ لگا لیں. یہ جو سائلنٹ پاپولیشن ہے پی ٹی آئی کی, سوری کے پی کی, جو مطلب 3 ٹرم سے پی ٹی آئی نے وہاں بالکل زیرو پرفارمنس ہے. خود شیر افضل مروت ایک بات کر چکے ہیں کہ اگر پرفارمنس پر ووٹ ہوتا تو ہمیں اس دفعہ ہم نے الیکشن نہیں جیتنا تھا. ٹھیک ہے, 12 ضلعوں میں آپ کی پولیس کی عملداری ختم ہو چکی ہے. کرم میں جو خون ریزی ہوئی, آپ کا رخ کرم کی طرف ہونا چاہیے تھا, اسلام آباد کی طرف. لیکن اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں, آپ آرگومنٹ جاری رکھیے گا, لیکن جو وفاقی کابینہ کنسیڈر کر رہی ہے گورنر راج لگانے کے لیے, اس کی وجوہات یہ نہیں ہیں. وہ آئینی شک یہی ہے جس کے اندر یہ وجوہات پوری ہوتی نظر آتی ہیں, لیکن جس وجہ پہ وفاقی کابینہ کر رہی ہے وہ ان کا دھرنا ہے, ان کا فساد ہے اور ان کے اٹیک ہے اسلام آباد کے اوپر. تو اگر گورننس کے معاملے پر ہوتا تو میرے خیال میں 6 مہینے پہلے لگ جاتا, لگ جانا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں لگا. اور اب کرنا چاہ رہے ہیں, کنسیڈر اگر کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں طاہر صاحب, اس میں بھی جو وفاقی کابینہ بات کر رہی ہے اس میں وزن اس لیے ہے کہ ایک پارٹی نے اگر ایک صوبے کو اپنے لیے مورچہ بنا لیا ہے, بیس بنا لیا ہے کہ آپ وہاں پہ بالکل تیاری کر کے 2 مہینے تیاری کرتے ہیں, آپ تیسرے مہینے چڑھائی کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے ریاست کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, جتنا فائنینشل نقصان ہوا. لیکن ریاست میں کمال ہے کہ اس مچان میں سے حملے بھی کرواتی ہے, پھر اس مچان تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بھی فراہم کرتی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں سے جس طرح وہ گئے ہیں, اگر وہ ایک روڈ بند کر دیں, آپ ایک روڈ بند کر دیں تو کوئی گاڑی نہیں جا پائے گی. تمام لوگ یہیں سے گئے ہیں ایک ہی. تو اس کے اوپر واپس آئیے گا. میں صرف اس بات پہ معاف کیجیے گا سر, میں اس بات پہ ڈس ایگری کرنا چاہوں گی کہ جو بات کر رہے ہیں نا 37 لاکھ کی وہاں پر جو ان کا ووٹ پڑا ہے, ابھی آپ دیکھیے جو کچھ پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑ چکا ہے, بدترین ان کو جو نقصان اب ہو چکا ہے, اس کا بوجھ ان کی پارٹی کی جو اس وقت کی فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہی ہے. ابھی ایک ہمارے سامنے ریزگنیشن آیا, ابھی آپ دیکھیے گا یہ ہمیں تواتر سے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری دیکھ رہا ہوں, آپ بات کنٹینیو کیجئے. آئیں گے, بلکہ ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ جو فیصل وافدہ صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ بھی ہمیں صحیح ہوتی بھی دکھائی دے گی. اور پھر مجھے جو انہوں نے کہا تھا پابندی کے حوالے سے اور جو انہوں نے گورنر راج کے حوالے سے کہا تھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہوتی بھی دکھائی دیں گی. اور میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ریئیکشن بہت شدید اس کا آئے گا, اس لیے کیونکہ سر جب ان کی اپنی پارٹی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے, جو کچھ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہو چکا ہے, تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا. میرا ماننا صرف یہ ہے تجزیاتی, میرا ماننا صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کے لاشوں کے بیانیے سے اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہے ایک بیانیے کی تلاش میں. اب اس جو اگر آپ کی حکومت جاتی ہے یا گورنر راج لگتا ہے
حکومت نہیں چاہتی لیکن گورنر راج اگر آپ کا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بیانیہ سیاسی بیانیہ موجود ہوتا ہے. سملرلی پارٹی اگر بین ہوتی ہے تو سیاسی بیانیہ آ جاتا ہے. تو سیاسی بیانیہ کی تلاش میں جو جماعت ہے اس کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے. دیٹس یور پرسپیکٹو. اس کے اوپر ذرا واپس آئے گا. میں نیو یارک ٹائمز کی جو ایک سٹوری دیکھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو اپنے پروٹیسٹرز ہیں وہ جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں پارٹی کے بارے میں, جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ آپ نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی کہ جو کارکن بی بی اور ان کی گنڈاپور کے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ چیزیں مار رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں, لاٹھیاں مار رہے ہیں, بالکل نکل رہے ہیں اس وقت. نہیں, بٹ یہی پوائنٹ جو ہے وہ ورثم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے یا پارٹی کو جو ہے یا آپ گورنر راج لگا دیں, اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو کنیکشن ہے ود دا پبلک یا اپنے ووٹر کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہے. وہ پارٹی کے تھرو انگیج نہیں کر رہا ہے بیکاز اس کے جو اپنے ووٹر ہیں جو باہر نکلے تھے وہ پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ پارٹی کیڈرز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ پارٹی کو نیوٹرلائز کر بھی دیں تو عمران خان کا جو انفلوئنس رہے گا اپنے ووٹر کے اوپر اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اور عمران خان کو اگر آپ یہ ان کو وکٹم ہوڈ یہ دے دیں کہ دیکھیں جی میری پارٹی بھی ختم کر دی, میں بھی جیل میں ہوں, سو ایک نئی جان آپ ان کی جو وہ تحریک میں ڈال دیں گے. اس وقت یہی انفلوئنس الطاف حسین کا بھی تھا کہ جب وہ کہتے تھے خاموش تو آواز نہیں آتی. لیکن اس میں ایک ایشو کور آپ کے پوائنٹ کے اوپر اور آپ نے نقطہ اٹھایا اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں جو حکومت میں نہیں ہے, عوامی نیشنل پارٹی جماعت اسلامی, انہوں نے آلریڈی اس کو اپوز کر دی. لیکن صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, ان جماعتوں نے بھی اپنے الیکٹریٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے. سو ان اے وے یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ حکومت کو صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے ووٹ ہے ان کا 1.25 کروڑ ووٹ کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک پولیٹیکل اچھا موو نہیں ہے. مطلب جب وہ ڈیموکریٹک لیول کے اوپر دیکھیں, آگے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, پھر جو ویسٹرن کنٹریز کے کنسرن ہے, ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے 2 اشخاص نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, تو ان کے لیے بھی سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا کوئکلی وی آر شارٹ آن ٹائم. ذرا متی اللہ جان کے کیس کا ہم نے دیکھا, میں نے تو اس کو ٹویٹ کر کے اس کو کنڈیم بھی کیا. اب اس کا 2 دن کا ریمانڈ بھی آ گیا وچ اگین از ویری اسٹرینج. تو میں ذرا آپ کا ریفلیکشن اس کے اوپر لینا چاہوں گا. آئی نو آپ ان معاملات پر ایک کرٹیکل اور بڑا کلیئر ویو رکھتے ہیں, لیکن جو میں ایف آئی آر دیکھ رہا ہوں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر ہے. میرے لیے آپ نے مشکل سوال ڈال دیا ہے. مجھے پیسے اس چیز کے ملتے مشکل سوال کرنے کہ میں متی اللہ جان کی جو صحافت ہے اس کا دفاع کروں یا اس احمقانہ ایف آئی آر کا دفاع کروں. میرے لیے دونوں کا دفاع کرنا مشکل ہے. جو وہ کچھ کر رہے تھے اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ جو مضحکہ خیز ایف آئی آر ہے اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ریاست کو اور حکومت کو ہی نقصان پہنچا. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. اس بات سے قطع نظر چلے, ہم چونکہ ہم کہتے ہیں پیٹی بھائی جب ہو یا پیٹی بہن جب ہو تو پھر ہم اس کا لحاظ بڑا کرتے ہیں. اگر ہم مؤخر کر دیں اپنے اعتراضات اس قسم کی رپورٹنگ کی جو ہو رہی ہے عمومی طور پہ, جس کے اندر یہ اصرار سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیوار کے پیچھے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, صرف یہ کہ نہ ہمیں نظر آ رہے ہیں نہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس کو مؤخر کر دیں. ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سچویشن متی کی اور یہ ایف آئی آر؟ حماقت ہے, میں تو اسے حماقت ہی کہوں گا. آپ نے اس کو اٹھا کے پھر ہیرو بنا دی. یہ ایف آئی آر کچھ ایف آئی آر ہے. آپ آئس برآمد کروا رہے ہیں ایک جرنلسٹ کی گاڑی سے. آپ اسے کوئی جرنلسٹ مانے یا نہ مانے, اس کی صحافت سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بتا دینا تھا کہ بھائی آپ جائیں نا, پیمرا ہے, باقی رولز ہیں, اس روٹ کو آپ اپنائیں. متی اللہ جان کے اوپر آپ اپنی رائے رکھیے, لیکن اصولی طور پر تو وی ہیو ٹو نہیں ہونا چاہیے تھا نا, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پاپولر بات ہو رہی ہوتی ہے اس طرف بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم بیٹھتے ہیں, جب ہم پرسنل ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ویسے ان کا اوپینین, ویسے نیریٹو ان کا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ آج کل وہ سوشل میڈیا کی اور یوٹیوب کی اور ڈالرز کی ایک وہ بھی ایک شدت ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا نیریٹو کچھ اور ہو جاتا ہے. بٹ سر ایک صحافی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس طرف سے بھی دیکھا گیا. ریاست کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. جی, اس کے بعد صحافی کے اوپر تو لیکن جب ریاست قانون کو اس طریقے سے استعمال کرتی ہے تو وہ قانون کی بھی قدر کم کر دیتی ہے. یعنی آپ نے جس طرح ڈی ویلیو کیا ہے اے ٹی اے کو, I mean it is really unacceptable. I think میں تینوں سے ڈس ایگری کروں گا. میرے خیال میں چاہے جیسا مرضی صحافی ہو, وہ صحافی ہوتا ہے, جب وہ آپ اس کو برا صحافی کہہ سکتے ہیں, بٹ وہ صحافی ہے. اور
اور وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اور چاہے جیسا بھی وہ کام کر رہے تھے, چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, اس کے خلاف مرضی کیمپین کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. جیسے طلعت صاحب نے کہا کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کے ساتھ مجھے آپ جملہ کمپلیٹ کرنے دیتے, ورنہ سوشل میڈیا کے اوپر نا بہت زیادہ کہ کرن ناز جو ہے وہ مطیع اللہ وہ تو چلا گیا جو جملہ آپ کا, اسی لیے نہیں میں یہ بعد میں آپ نے دیکھی نا, یہ نہیں آنا. نہیں دونوں طرف سے اپنی ٹیم کو کہیے وائرل کیا گیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے لیٹر کمپلیٹ بھی کیا جی, دونوں طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, وہاں سے بھی غیر ذمہ داری ہوئی, اور جو ایف آئی آر جو وائرل کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ دوسرا جملہ ساتھ ضرور جوڑیں. گو اہیڈ. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, جو ان کی ٹینڈنسی ہے انفارمیشن کو سپریس کرنے کی, وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ بھونڈے طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب سے زیادہ وریسم پوائنٹ ہے. صرف مطیع اللہ جان گرفتار نہیں ہوئے, آئی تھنک آج لاہور میں ایک اور صحافی بھی گرفتار ہوئے جن کے بارے میں کم بات کی جا رہی ہے, بٹ انہیں بھی گرفتار کیا گیا. سو صرف وہ نہیں ہے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ نیشنل پریس کلب اس کے اوپر اعلامیہ جاری کرنے لگی ہے, بٹ دین اگین جو محسن نقوی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ جیسے آپریٹ کر رہی ہے وہ آپ کو the problem with this, اب میں چاہوں گا کہ سلنگی صاحب آپ اس کے اوپر کومنٹ کیجئے گا کہ آپ نے یہ جو نیریٹو ہے جس کے اندر آپ کو جھوٹ نظر آتا ہے, جس کے اندر آپ کو جھوٹ کا مبالغہ نظر آتا ہے, صرف مبالغہ نہیں ہے, مبالغے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک قلم ہے یا میرے پاس جیب میں 4 قلم پڑے, مبالغہ ہو سکتا ہے. لیکن جب میرے پاس قلم ہے ہی نہیں تو میں کہوں میرے پاس تلوار ہے, تو وہ تو پھر فکشن ہو گیا. سو اس کو صحافیانہ اصولوں کے مطابق بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے نا. یہ ہم سارے جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی لاشوں کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, ڈیتھس کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے, آپ کے پاس سوشل ڈاکومنٹیشن موجود ہے, پولیٹیکل ڈاکومنٹیشن موجود ہے, ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اس طرح ٹیکل کرنا چاہیے تھا. لیکن ذرا مشکل کام ہے, ایف آئی آر آسان ہے. دیکھیں, آپ کو جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے دنیا کے جو مہذب ملک ہیں ان کے حساب سے آپ کو کوئی نہ کوئی قانون سازی, کوئی نہ کوئی وہ اقدامات کرنے پڑیں گے, کیونکہ جو مانیٹائزڈ ڈس انفارمیشن ہے وہ ایک ہتھیار ہے جو ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. جس طریقے کی سوشل میڈیا کی جو تھمبنیلز خود مین اسٹریم چینلز چلاتے رہے ہیں وہ ایک خطرہ ہے. اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے نہ ملک مضبوط ہوتا ہے. تو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو بھونڈی قسم کی ایف آئی آر سے ضرور بچنا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائیں جس کے نتیجے میں بلڈ شیڈ ہو, ملک ڈیسٹیبلائز ہو اور نقصان ہو بہت بڑا. I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت شکریہ. اس استدعا کے ساتھ جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز میں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اخبارات میں کام کر رہے ہیں, موبائلز کے ذریعے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, کہ جب وکٹ ٹھیک نہ کھیل رہی ہو تو پھر بہت زیادہ ریورس سویپ کے اوپر ریلائی نہیں کرتے ہوتے. 1-2 مرتبہ چل جاتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں بال جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحافت کے اندر بہترین کام کرنے کی اور تنقیدی جائزہ دینے کی بہت گنجائش موجود ہے اگر آپ ان اصولوں کے تابع اپنا کام کریں, تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ موقع نہ ملے اور آپ کی بچت بھی ہو. چاروں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.